يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی، الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب سے ہوئے تو سیرت بدل گئی. اپنا قصور دوسروں کے سر پہ ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی. وہ آشنا اگر ہے تو آشنا ہے سب عالم، وہ آشنا نہیں تو کوئی آشنا نہیں. محترم حضرات اور سامعین کرام، میں آپ حضرات کا سب تعظیم و تقریب کے ساتھ استقبال کرتا ہوں. میں کوئی خطیب نہیں، کوئی واعظ نہیں، بلکہ میں آپ کا ایک چھوٹا سا ادنا سے خادم ہوں. اور ہمارے مرحومین کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے اور پورے عالم کے لیے رہبری اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے مجمع علماء کرام کا ہے. میری آیت کریمہ پڑھنے سے ہی آپ حضرات میرے مقصد کو سمجھ چکے ہوں گے، لیکن مقصد کو سمجھنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ مقصد پہ آنا کمال ہے. آیت کریمہ کو پڑھنا اور اس کے ترجمے کو سمجھنا کمال نہیں ہے. آیت کریمہ کو پڑھ کر اس کے ترجمے کو سمجھ کر پوری زندگی کو اس کے اوپر ڈالنا کمال ہے. آج تک ہم لوگوں نے تو صرف واضح کرتے دیکھے، واضح سنتے دیکھے، واضح کرتے رہے، لیکن عملی میدان سے ہم اپنے آپ کو تو کھوکھلا ہی سمجھتے ہیں. اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، پروردگار عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مکہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تھے تو مکہ کے اندر یا تو آپ کے بعد مسلمان بنے یا کافر رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تو ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی. ایک مصور سے پوچھا تھا توحید کے بارے میں، ایک مصور سے پوچھا تھا توحید کے بارے میں کہ اللہ کتنے ہیں. اس نے کہا جب میں توحید، میں تو مصور ہوں، اگر میں فوٹو بناؤں گا اللہ کا تو پھر ایک سے تو دو ہو جائیں گے. ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، ہے نا. تو ایک عالم سے جب پوچھا تو اس نے کیا کہا؟ بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. اس لیے ہمیں کیا کہنا ہے؟ اس لیے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں 3 جماعتیں بنی. یہ مجھے یہاں سے یاد آیا تھا 1 سے 2 اور 2 سے 3. 1 سے 2 اور 2 سے 3 بنے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رہتی دنیا کے اوپر جب اپنا پیغام بھیجا سب لوگ کہتے آئے. کب سے بھیجا بھائی؟ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، سب سے پہلے رہبر آدم علیہ السلام. اور جو کچھ بتایا گیا آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، وہاں سے انسانیت کی ایک راستہ کھول دیا، شاہراہ کھول دی. تو پھر چلتے چلتے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر لائے. کیوں؟ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے. ہم نے الفاظ رکھی ہے، ان کو سب کہتا ہے. رشد و ہدایت کیا معنی سمجھ نہیں پاتے ہیں. کہتے کہتے عمریں بیت گئی، کہتے کہتے دانت نکل گئے، کہتے کہتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کہتے کہتے داڑیاں سفید ہو
گئی, کہتے کہتے کمر جھک گئی, کہتے کہتے مسلم کے جو اوپر کا جو تختہ ختم ہو گیا, لیکن ہم سمجھ نہیں پائے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے رشد و ہدایت کے لیے, یعنی دنیا کو یہ بتا دیں اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے. اگر عبادت کے لائق ہے تو وہ کون ہے؟ وہ صرف ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جہاں اللہ ہے اس سے پہلے کچھ نہیں, جب اللہ ہے اس کے بعد کچھ نہیں. اسی لیے تو قرآن نے کہا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ, اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ ظاہر میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ باطن میں بھی ہے. تو اس لیے ہم نے کہانی کا بتایا گیا کہ جب آپ نے عبادت کرنی ہے, دیکھو دیکھ رہے ہیں ادھر, اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا داڑیاں سفید پھر ادھر دیکھ رہے, دانت نکل گئے پھر ادھر دیکھ رہے. میں کہہ کیا رہا تھا, یہی تو میں کہہ رہا تھا نا, ہمارے سامنے آگے کیا ہو جائے, فائرنگ بھی ہو جائے, لاشوں کے ڈھیر بھی اٹھ جائیں, ہماری گردنیں بھی اٹھ جائیں, تو بھی ادھر ادھر دیکھنے نہیں. قرآن سن رہے ہیں نا, وہ کیا سن رہے ہیں؟ کیا میں آپ کو محمد رفیع لتا منگیشکر کی کوئی آواز میں کوئی گانا سنا رہا ہوں؟ جہاں مرضی وہاں دیکھو, جہاں مرضی وہاں. طریقہ ہی ہمیں, اسی لیے تو ہمیں رہبری نہیں ہوتی ہے, اسی لیے ہماری اصلاح نہیں ہوتی ہے. تھوڑی سی ادھر کان پہ مکھی آ گئی تو دیکھ لیا کان کو. ابھی دیکھو صحابہ کی تاریخ, رشد و ہدایت کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ آئے نا, صحابہ تیروں پہ تیر کھا رہے ہیں, نماز میں سلام نہیں پھیر رہے ہیں. تیر کھانے کی وجہ سے سلام نہیں پھیری, سلام اگر پھیری نماز کو اگر ختم کیا تو اس لیے کیا گیا مجھے جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس ڈیوٹی میں کوتاہی نہ ہو جائے. یہ ہے صحابہ کی زندگی. صحابی تیروں پہ تیر کھا رہا ہے, سلام نہیں پھیر رہا, کہہ رہا جو نماز پڑھ رہا ہوں, جو لطف اس میں آ رہا ہے وہ لطف تو مجھے بریانی میں بھی نہیں ہے, حلوے میں بھی نہیں ہے, کہوے میں بھی نہیں ہے, گوشت ڈھابے میں بھی نہیں ہے, اس میں یخنی میں بھی نہیں ہے, کباب میں بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے منہ میں رال ٹپک گئی ہوتی, رال نہ ڈکایا بھی موقع آ جائے گا, اس وقت کام آئے گا. ابھی باقی رکھے اس کو, ہے نا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, جو چیز ہم نے چکھی ہے جب اس کا نام آتا ہے تو ذائقہ آ جاتا ہے نا. اس لیے ہم کو بتایا گیا کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بہت سارے لوگ کیا ہو گئے, اس سے پہلے تو بت پرستی میں تھے, کیا تھے, بت پرستی میں. کچھ لوگ تو دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق, اقرأ باسم ربک الذی, قرآن کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے. کہاں پہ ہوتی ہے؟ غار حرا میں ہوتی ہے. کیا کیفیت ہے, کیا طریقہ ہے, کیا ضابطہ ہے, کیا رنگ ہے, کیا ڈنگ ہے, کیا ولولہ ہے, کیا شوق ہے, کیا عبادت ہے. وہ تو وہاں جانے والے اس کو دیکھ سکتے ہیں, ورنہ تو 20 سال تک تقریر کرتے کرتے غار حرا کے فضائل بتاتے سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب وہاں جا کے ناک رگڑتے ہیں پھر پتا چلتا ہے غار حرا ہے کیا. ہم سمجھتے ہیں کسی مسجد کا کوئی محراب ہوگا, ہم سمجھتے ہیں کسی مسجد کا کوئی مینار ہوگا, ہم سمجھتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل کی کوئی فین ہوگا. ایسا نہیں ہے, تو غار حرا ہے جہاں قرآن کا نزول ہوتا ہے.